السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا. صدق الله العظيم. اور كما قال عليه الصلاة والسلام حکمت و تمام درار درشید. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے اسلامی بچوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ بے انتہا احسان و کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سبوں کو دنیاوی تفکرات و خیالات سے نکال کر، دنیاوی الجھنوں کاموں سے نکال کر اپنی عبادت کے لیے اور ایک خاص اہم فریضہ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے آنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت سے دعا فرمائے اللہ رب العزت جو باتیں عمل کے لائن سے کہی جائے اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کے 30ویں پارے کی ایک سورۃ الزلزلہ اور کئی نام ہے اس کا بھی تلاوت کیا ہے اور احادیث نبویہ میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے. آپ حضرات کے سامنے اسی کی روشنی میں کچھ عرض کروں گا. اللہ رب العزت ہمیں صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم سب کا ایمان ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا بھی بنائی ہے اور آخرت بھی بنایا ہے اور ہم سب دنیا میں سفر کر رہے ہیں. بالآخر جو ہم سب کا منزل مقصود ہے وہ آخرت ہے، وہاں ہم سب کو جانا ہے. ہر شخص کا اس پر ایمان ہے. اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہے، وہ اسلام سے خارج ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. اس لیے کہ ہم لوگ جب کلمہ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر مفصل ذکر کیا گیا ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. موت بھی آنا ہے اور موت کے بعد دوبارہ ہمیں اٹھائے جانا ہے اور اس کے بعد ہمارا حساب و کتاب ہوگا. کس چیز کا حساب و کتاب ہوگا؟ جس طریقے سے ہم لوگ دکانداری کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، کاشتکاری کرتے ہیں اور حساب کتاب کرتے ہیں کہ ہمارا نفع ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو دنیا میں بھیجا ہے. یہ دار الامتحان ہے، یہ امتحان کا گھر ہے جہاں ہم کیا کر رہے ہیں اللہ رب العزت حساب لیں گے کل قیامت کے دن. اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر احوال آخرت کو بیان فرمایا ہے، صرف احوال آخرت کو بیان فرمایا ہے. انسان دنیا میں رہ کر آخرت کو بھولا ہوا ہے، یہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ ہمیں یہاں سے جانا ہے،
इंसान तो ये समझ लिया है कि हम हमेशा इसी में रहेंगे। नहीं मेरे मुहतरम दोस्तों, आज वक्त नजर को दौड़ा करके देख लें, दुनिया का मुशाहिदा कर लें कि जब से दुनिया बनी है कितने लोग आए, कितने अंबिया आए, कितने सहाबा आए, कितने औलिया अल्लाह आए, ताबईन आए, मुहद्दिसीन आए, वो इस दुनिया से चले गए। कितने बड़े बड़े डॉक्टर आए, फलासफर आए, अरस्तु आए, सब इस दुनिया से चला गया, कोई बाकी नहीं रहा। आखिरकार हम सबको भी इस दुनिया से जाना है। तो मेरे मुहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, दुनिया से जाना है तो उसके लिए तैयारी भी जरूरी है, उसके लिए तैयारी भी जरूरी है। हम कहीं जाते हैं सफर में, उसके लिए तैयारी फुल करके जाते हैं, फुल तैयारी करके जाते हैं। सफर में जाने की बारी हो, गाड़ी वक्त पर पकड़ना है तो हम फजर के वक्त उससे पहले ही उठ करके 3:30 बजे जा करके गाड़ी पकड़ लेते हैं। लेकिन हम आखिरत से भूले हुए हैं, आखिरत की तैयारी में नहीं है, इसलिए अजान होती है, मुअज्जिन अजान देता है रोजाना और हमारी आंखें नहीं खुलती, अल्लाह के घर नहीं आते हैं। क्यों? इसलिए कि आखिरत पर ईमान हमारा कमजोर हो चुका है। वो सहाबा थे कि सहाबा की ईमान इतना मजबूत थे कि सहाबा हर वक्त लब्बैक कहते थे, और रातों को हिस्सों में तकसीम कर दिया करते थे अल्लाह की इबादत के लिए और सोने के लिए, हर चीज के लिए। बात तो ऐसे थे कि रात रात भर अल्लाह की इबादत करते थे, उनके नजदीक आखिरत के थे। मेरे मुहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, ये दुनिया है, ये चंद रोजा जिंदगी है, यहाँ आराम और सुकून की जिंदगी गुजारने के लिए हम लोग तगदो करते हैं, मेहनतें करते हैं, कोशिशें करते हैं, रात देर करते हैं, 24 घंटा करते हैं। लेकिन जहाँ हमेशा हमेशा रहना है, वहाँ अगर परेशानी के आलम में रहेंगे, कोई पुरसान हाल नहीं होगा, कोई पूछने के लिए नहीं आएगा, हर एक दूसरे से वहाँ भाग रहे होंगे कि कोई मुझसे एक नेकी का सफर ना करें। आज तो दुनिया में किसी से माल मांगेंगे तो वो माल दे देगा, दौलत मांगेंगे दौलत दे देगा, लेकिन क़यामत के दिन कोई एक नेकी देने के लिए तैयार नहीं होगा। वो बाप जो अपने बेटों के लिए, अपने औलाद के लिए हर तरह की जतन करता है, कोशिशें करता है कि मेरा बच्चा, मेरे घर वाले चैन सुकून की जिंदगी गुजारे, कल क़यामत के दिन बाप बेटा से भाग रहा होगा, बेटे बाप से भाग रहे होंगे, शोहर बीवी से, बीवी शोहर से, माँ बेटी से, बेटी माँ से, गोया कि हर एक लोग भाग रहे हैं। उसकी तैयारी हम क्यों नहीं करते हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरत के अंदर इरशाद फरमाया, इदा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, जब जमीन को उसके भूचाल के साथ झंझोड़ दिया जाएगा, हिला दिया जाएगा, जलजला बर्पा कर दिया जाएगा। आज अगर 1 सेकंड का जलजला आ जाता है, 1 मिनट का, तो हम लोग बहुत ज़रा हो जाते हैं और देखते हैं, हम मुशाहिदा कर रहे हैं कि कभी नेपाल में, कभी जापान में, तो कभी कहीं आ रहा है और दुनिया उसमें धंस कर चला जाता है, देखते रहते हैं। और जब कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत इस जमीन को भूचाल के साथ और सख्त जलजले के साथ इसको हिलाएगा, उस वक्त का क्या आलम होगा। और उस वक्त जो जमीन होगी वो चटियल मैदान बन जाएगी, चटियल मैदान। अल्लाह रब्बुल इज्जत आगे इरशाद फरमा रहे हैं, वअख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा, और जमीन जो उसके अंदर खजीने हैं, दफीने हैं, जो मदफून है, उसको निकाल दे, उसको निकाल बाहर फेंकेंगे। उस वक्त जब इंसान देखेगा कि ये वही सोना है, ये वही चांदी है, ये वही माल है जिसके लिए हमने चोरी की थी, जिसके लिए हमने भाई से भाई को भाई नहीं समझा था, उसकी जान की घात उतार दी थी, हमने चोरी करके अपने हाथे कटवा ली थी। आज वही माल है, वही दौलत है, वही सोना है, आज इसको कोई पूछ नहीं रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से फरमाया, आज इसको कोई पूछने वाला नहीं है। मेरे मुहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहे हैं, अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा वक़ालल इंसानु मा लहा। उस वक्त उस दिन इंसान कहेगा कि क्या हो गया इस जमीन को, कि सारी चीजों को निकाल कर बाहर कर दे रही है, क्या हो गया इस जमीन को कि इसमें भूचाल आ रहा है,
کیا ہو گیا کہ سارے دفینے خزینے المول جواہرات جتنے بھی چیزیں سب کو باہر نکال پھینک رہی ہے. جس کے لیے انسان تگدو کرتا تھا دنیا میں، مال کی خاطر دن رات لگا رہتا تھا، اسی کی خاطر چوری بھی کرتا تھا. آج کیا ہو گیا اس میں؟ ساری چیزوں کو نکال کر، اور آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اس دن کا نکالنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. آج دیکھ رہے ہیں کہ زمین کے اندر سے خزینے نکل رہے ہیں اور ہیرے جواہرات نکل رہے ہیں، ڈیزل پیٹرول نکل رہا ہے، بہت ساری قسم کے جواہرات نکل رہے ہیں. سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. وقال الانسان ما لها، کیا ہو گیا اس زمین کو؟ انسان کہے گا یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی خبروں کو بیان کر دے گی. کیا بیان کرے گی زمین؟ کہ اس نے فلاں انسان نے فلاں جگہ دنیا میں فلاں وقت میں اتنے وقت میں اس نے گناہ کیا تھا، یا اس نے نیکی کا کام کیا تھا، اس نے ثواب کا کام کیا تھا یا گناہ کا کام کیا تھا. یہ زمین بتلا دے گی، بیان کر دے گی. آج ہم لوگ سوچتے ہیں کہ پہاڑوں کے اندر، پہاڑوں کے بغل میں چھپ کر کے، جنگل و بیابان میں جا کر کے، گھر میں لائٹ بند کر کے اور جو چوراہے میں گھس کر کے گناہ کر لیں گے. اللہ رب العزت نہیں جانتا ہے، اللہ کو عالم الغیب و شہادہ ہے. اس دن زمین خود بیان کر دے. جو شراب پینے والے ہوں گے وہ بھی اس کو بیان کر دے گی. جو چوری کرنے والا ہوگا، جس نے زمین پر چوری کیا ہوگا، جس نے زناکاری کیا ہوگا، جس نے شراب پیا ہوگا، اور بھی جتنے کام کیے ہوں گے، اچھائی کے کام کیے ہوں گے، نماز پڑھا ہوگا، روزہ رکھا ہوگا، اور جو بھی کام کیا ہوگا، زمین اس دن بیان کر دے. یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها. یہ کیوں؟ اللہ رب العزت اس کو حکم دیا، اللہ رب العزت نے اس کو حکم دیا کہ بیان کر دو. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم. اس دن انسان ٹولیوں میں گروہ در گروہ آئیں گے. کہاں سے آئیں گے؟ اپنے خانقاہوں سے آئیں گے. وہ قبر سے اٹھ کر کے آئیں گے. لیروا اعمالهم، تاکہ وہ اپنے اعمال کو دیکھ لیں. کہاں پر دیکھیں گے؟ میدان محشر میں. میدان محشر میں دیکھیں گے تو اس نے دنیا کے اندر کیا کیا تھا، سارا ریکارڈ موجود ہوگا. آج اگر سی سی ٹی وی کیمرہ دیکھتا ہے آدمی، حقیقت میں ہو یا نقلی ہو، وہ ڈر جاتا ہے. کیمرے کے اندر ہے، آپ نگرانی میں ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے یہ اسٹوڈیو یہ قائم کر دیا ہے، یہ رہتی دنیا تک قائم ہے کہ ہم جو بھی کچھ کر رہے ہیں، چھوٹا سا عمل کر رہے ہیں، اچھا عمل کر رہے ہیں یا برا عمل کر رہے ہیں، فرشتے اس کو ہمیشہ لکھ رہے ہیں. کرامن کاتبین ہیں، وہ لکھ رہے ہیں. اللہ سے نہیں ڈر لگتا ہے کہ اللہ کے پاس جو یہ کیمرہ ہے جس کو اللہ نے نظام کے طور پر بنایا ہے، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے. یا آج کل کا جو سی سی ٹی وی کیمرہ ہے، اس کے تار کو کاٹ دیں گے ختم ہو جائے گا، اس کے میموری کو توڑ دیں گے، پھوڑ دیں گے تو ختم ہو جائے گا، مٹ جائے گا. لیکن اللہ کا نظام ایسا ہے کہ کوئی اس کو مٹا نہیں سکتا ہے، کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا، کوئی اس کو ختم نہیں کر سکتا. اللہ رب العزت کے پاس سارا ریکارڈ موجود ہو جائے گا اور وہاں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. لیروا اعمالهم، ہم اپنی آنکھوں سے اپنے اعمال کو دیکھیں گے کہ آیا دنیا کے اندر جو ہم نے زندگی گزاری ہے، چند سالہ زندگی گزاری ہے، اس میں ہم نے کیا کیا تھا. ہم کر کر کے بھول گئے ہوں گے، لیکن کل قیامت کے دن جب وہاں دیکھیں گے تو ہمیں یاد آئے. اس وقت انسان اگر اچھا عمل کیا ہوگا تو خوش و خرم ہوگا. وہ ان کو دائنے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اور اگر شامتی ہوگا، وہ نادان ہوگا، گناہگار ہوگا، اپنی گناہوں کو دیکھے گا اور اس کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، وہ جہنمی ہوگا. آگے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اور جس شخص نے ذرہ برابر، ذرہ بھر رائی کے دانے کے برابر اگر نیکی کی ہوگی تو اس کو دیکھ لے گا، اس پر بدلہ اس کو ملے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی
رائی کے دانے کے برابر برائی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا اور اس کا بدلہ اس کو ملے گا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، کیا سوچ رہے ہیں؟ دنیا میں یوں ہی آئے ہیں، یوں ہی چلے جائیں گے، کچھ نہیں حساب کتاب ہوگا۔ اللہ رب العزت کے پاس سارا ڈیٹا موجود ہوگا، ہمیں دکھایا جائے گا اور اس وقت ہم انکار نہیں کر سکیں گے، منہ پر مہر لگا دیا جائے گا۔ ہمارے اعضاء و جوارح بھی گواہی دیں گے، زمین گواہی دے گی۔ اس لیے ہم سبوں کو چاہیے، ہاں لیکن جس شخص نے توبہ کر لیا ہوگا، گناہ کیا ہوگا لیکن توبہ کر لیا ہوگا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے گناہ کیا اور توبہ کر لیا تو ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اس کا حال اس کے ساتھ نہیں ہوگا۔ لیکن جس نے توبہ نہیں کی ہوگی اس کا نام ہے اعمال بائیں ہاتھ میں۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، موقع ہے، اپنے گناہوں سے معافی تلافی کر لیں، اللہ رب العزت کے سامنے روئیں، گڑگڑائیں، توبہ کرائیں۔ اس لیے کہ نہیں معلوم ہمارے پاس وقت ہے کہ نہیں، ہمیں کلمہ پڑھنے کا موقع ملے گا کہ نہیں، ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانے کا موقع ملے گا کہ نہیں۔ آج ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں، مشاہدہ کرتے رہتے ہیں کہ فلاں آدمی جا رہا تھا، ایکسیڈنٹ ہوا وہی مر گیا، فلاں آدمی گھومنے گیا تھا، بارش سے وہاں پہ باڑھ آئی اور بہہ کر کے مر گیا، چھت گرا دب کر کے مر گیا۔ آپ دیکھتے رہتے ہیں، بیمار ہوا، راستے میں جاتے جاتے ڈاکٹر کے پاس ان کا انتقال ہو گیا۔ موقع ہے آج ہمارے پاس، توبہ کر لیں، اللہ کے سامنے جھکیں۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔